السلام علیکم دوستو، آپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر طلحہ جوئی چینل پہ۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ پاکستان میں اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے تو ریل اسٹیٹ پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ریل اسٹیٹ میں بہت اچھا ٹائم آ رہا ہے، ریل اسٹیٹ گروتھ کر رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں جی سٹاک مارکیٹ بھی بہت تیزی پکڑی کھڑی ہے، اس میں بہت پیک آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی ریل اسٹیٹ میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے ریل اسٹیٹ ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے، وہ بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے، انشاءاللہ بہت اچھا آنے والا ہے ٹائم۔ آخرکار ان سب کے پیچھے ہے کیا، آج انشاءاللہ ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں اپنے نئے ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے دیے گئے بیل آئکن پہ پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ایسی نیو اپڈیٹ سے آپ باخبر رہ جائیں۔ یہ ساری چیزیں بڑی ڈیٹیلڈ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کو آپ نے کمپلیٹ سننا ہے۔ انشاءاللہ بڑی انفارمیٹیو ویڈیوز ہے، آپ کے سارے کنسیپٹ انشاءاللہ اس ویڈیو میں کلیئر ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے کہ جتنی جدوجہد آپ کر رہے ہیں اس ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو اٹھانے کے لیے، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں سب سے جو پہلا کردار ہے وہ آپ یہ کریں کہ ریل اسٹیٹ کے جتنے بھی سیکٹرز ہیں ان سب میں جتنے بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان میں آپ ایسکرو اکاؤنٹ جو ہے انٹروڈیوس کر رہے ہیں، تاکہ آپ کی جتنے بھی آپ کے ایفرٹ کر رہے ہیں یہ رائے گاہ نہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے کئی سوسائٹیز آئی فراڈ کر کے چلی گئی، لوگوں کا پیسہ لے کے چلی گئی، ابھی بھی آپ ایفرٹ کر رہے ہیں ریل اسٹیٹ میں ایک اچھا ٹائم ہے، لیکن پھر پاکستانیوں کے ساتھ دھوکہ ہو جائے، یہی حالات ہو جائیں تو یہ بہت جو ہے اچھا سٹیپ نہیں ہوگا، آپ کی ایفرٹ جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہے گی۔ تو سب سے پہلے میں اپنے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور اس کے بعد میاں محمد شہباز شریف جو ہمارے وزیر اعظم ہیں اس ٹائم کے، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کہ انٹرسٹ ریٹ اگر کم ہوا ہے تو ریل اسٹیٹ سیکٹر پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ انٹرسٹ ریٹ جو اس ٹائم چل رہا ہے آپ کے پاکستان میں وہ 13% انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے انٹرسٹ ریٹ کم ہونے سے کیا آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ میں ابھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، ابھی بھی بینک جو ہے ہمیں 5% اگر ہم بینک کو چارجز دیتے ہیں تو 8% کا ہمیں وہاں سے ابھی بھی پروفٹ ہے، لیکن اتنا ہمیں ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ نہیں دے رہی، مزید ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ تو ابھی بھی ڈاؤن ہے، تو مزید ہم یہاں پہ پیسہ نہیں پھنسانا چاہتے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی اکانومی پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، قرضہ لے کے اپنے بزنس میں لگاتے ہیں، جب بزنس میں لگاتے ہیں بزنس کی گروتھ ہوتی ہے، وہاں سے سٹیبلٹی آتی ہے، پھر لوگ وہاں سے پروفٹ گین کر کے اور یہاں آتے ہیں آپ کے ریل اسٹیٹ میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے سٹاک مارکیٹ میں جاتے ہیں، کیونکہ سٹاک مارکیٹ اور انٹرسٹ ریٹ بالکل اپوزٹ ہے۔ انٹرسٹ ریٹ آپ کا کم آئے گا تو سٹاک مارکیٹ آپ کے اوپر جائے گی۔ اس کی جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ سٹاک مارکیٹ سارے بزنس ماڈل پہ چلتی ہے، اور جیسے آپ کا انٹرسٹ ریٹ کم آئے گا بزنس آپ کا چلے گا، وہاں سے لوگ پروفٹ گین کریں گے، ان کے بزنس جو ہے وہاں سے ان کی گروتھ ہوگی، ہماری انڈسٹریز چلے گی تو لوگوں کے پاس پیسہ آئے گا، اکانومی بہتر ہوگی۔ جب اکانومی بہتر ہوگی تو لوگ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو میرے خیال سے اگر انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے تو ریل اسٹیٹ کی گروتھ میں یہ آپ کا بہت اچھا کردار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ انٹرسٹ ریٹ یہ جو کم ہوتا ہے ابھی مزید بھی اس نے کم ہونا ہے، انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ میں آنا ہے، اور انشاءاللہ آپ آنے 2025 میں انشاءاللہ دیکھیں گے یہ سنگل ڈیجٹ میں بھی آ جائے گا انٹرسٹ ریٹ۔ اچھا اب میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا یہ بتاتا چلا جاؤں جو انہوں نے ٹاسک فورس بنائی ہے، وزیر خزانہ نے ٹاسک فورس انہوں نے اس لیے بنائی ہے کہ اس پہ جتنے بھی ٹیکسز لگے ہوئے ہیں ریل اسٹیٹ پہ، ان ٹیکسز کے حوالے سے کوئی ایک جو ہے پراپر پلان بنایا جائے اور اس کے بعد جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ شیئر کیا جائے تاکہ ان کی جو شرط ہے وہ بھی پوری ہو جائے، وہ وہاں سے بھی قرضہ مل جائے اور یہ جو ان کے پلانز ہیں وہ بھی ان کے جو ہے ٹھیک ہو جائے۔ تو اس پہ انشاءاللہ بہت تیزی سے کام چل رہا ہے۔ ہمارے اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں سردار طاہر محمود صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ نے ایک ٹیم بھی تشکیل دی ہے، وہ اس پہ پراپر کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 2025 میں کافی اچھی نیوزز آئیں گی، وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ڈالر اس ٹائم بہت زیادہ سٹریس میں ہے، آپ کی امریکہ کی اکانومی اس ٹائم بہت زیادہ سٹریس میں ہے۔ جو پاکستانی ہمارے اوورسیز تھے وہ ڈالرز میں انویسٹمنٹ کرتے تھے، اب اس ٹائم وہ وہاں سے جو ہے کافی وہ بھی سٹریس میں آئے ہوئے ہیں،
اور ظاہری بات ہے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے, وہ کہیں گے پاکستان میں بھی ٹینشن, پردیش میں بھی ٹینشن, تو پھر پردیش میں ٹینشن کیوں پالنے, اپنے پاکستان میں پالے. تو وہاں سے جو پیسہ ہے وہ اپنے پاکستان میں ہی لے کے آئیں گے. جب پاکستان میں پیسہ لے کے آئیں گے ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں لگائیں گے, کیونکہ وہاں سے بیٹھ کے اگر وہ پاکستان میں کس بزنس میں کریں گے. پاکستان میں آج کل کسی کو بھی پیسہ دے دیں, اس کو کہیں کہ بھائی اس میں مجھے پروفٹ کما کے دو, تو آج کل کوئی کسی کا سکا نہیں ہے. تو جتنے بھی لوگ جنہوں نے ڈالر میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو وہ ڈالر کی انویسٹمنٹ وہاں سے نکالیں گے اور اپنے پاکستان میں لے کے آئیں گے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلا جاؤں, چائنا نے کئی ٹریلین ڈالر جو ہے وہ آپ کے امریکن میں IMF میں رکھے ہوئے تھے, ان کو دیے ہوئے تھے, اور ان سے وہ جو ہے انٹرسٹ لیتا تھا. مطلب وہاں پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ انٹرسٹ لے رہا تھا, ایک قسم کی انویسٹمنٹ ان کو انہوں نے دی ہوئی تھی. لیکن اس ٹائم انہوں نے وہاں سے بھی کئی انویسٹمنٹ انہوں نے نکال لی ہے, وہاں سے بہت زیادہ انویسٹمنٹ نکالی, آدھی انویسٹمنٹ انہوں نے وہاں سے نکال لی ہے. اور اس ٹائم پورے ورلڈ میں انہوں نے اس چیز کو ٹریڈ کیا, ہر ملک میں وہ جو ہے اپنی اپنی جو ہے نا وہاں پہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس چیز کو لے کے چلے رہے ہیں. اس سے بھی آپ کی جو ہے امریکن اکانومی اور ڈالر پہ آپ کے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. جب ڈالر پہ فرق پڑے گا تو ظاہری بات ہے آپ کی پاکستان کی اکانومی بڑھے گی, پاکستان کی اکانومی بڑھے گی تو ظاہری بات ہے آپ کا ریل اسٹیٹ میں ایک اچھا بوم آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا DHA والے آج کل جو ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہوئے ہیں. آج مجھے سننے کو ملا ہے جی وہ وہاں پہ DHA پارک ٹو انکلیو کے ساتھ, آپ کے پارک سٹی کے ساتھ وہ اپنے DHA والے لینڈ لے لیا اور وہاں پہ وہ اپنی سوسائٹیز بنانے جا رہے ہیں. چکری روڈ پہ انہوں نے DHA گندارا بنا لیا ہے اور اڈیالہ روڈ پہ DHA 4 بنا لیا, اور وہاں پہ بھی وہ بہت ایکٹیو ہوئے ہیں, بہت تیز ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ سننے کو یہ بھی مل رہا ہے کہ منسٹری بھی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے جا رہی ہے. جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ بھی اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے جا رہی ہے, اس پہ وہ بھی کام کر رہی ہے, اپنے پلانز بنا رہی ہے. وہ بھی ابھی تک یہ جو ہے سننے کو بات ملی ہے, لیکن کوئی پراپر کوئی اتنی حقیقت بات نہیں ہے. لیکن اس پہ بھی انشاءاللہ پراپر ریسرچ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ وہ کہاں بنا رہی ہے اور کیا سینیریو کس طریقے سے ہے. تو اس ٹائم جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ریل اسٹیٹ میں 2025 میں انشاءاللہ بہت بوم آنے والا ہے. جس ٹائم آپ کو 2025 میں بوم آئے گا, اور یہ بوم آپ کا انشاءاللہ کافی کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کا چلے گا. یہ کوئی 1 سال 1.5 سال 2 سال نہیں, انشاءاللہ کافی آپ کو یہاں سے بینیفٹ ملے گا. ابھی اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اچھا آپ نے دیکھنا اگر آپ نے ریل اسٹیٹ میں مار کھانی ہے تو آپ نے ان لوگوں کے ہتھی چڑھنے جو کہتے ہیں سر 4 سال کا پلان ہے, 4 سال کے بعد آپ کو پروفٹ دے دیا جائے گا. آپ نے مائنڈ میں یہ ضرور رکھنا ہے کہ اگر 4 سال کا پلان ہے کاسٹ آف لینڈ کا, تو آپ نے اس کے بعد 2-3 سال آپ نے ڈیولپمنٹ چارجز کے بھی پے کرنے ہیں. جب ڈیولپمنٹ چارجز کے بھی آپ پیمنٹ پے کریں گے, اس کے بعد آپ کو پوزیشن ملے گی, اس کے بعد جا کے آپ کو پروفٹ ہوگا. 10-12 سال لگ جائیں گے. اگر آپ ایک سولڈ چیز لیتے ہیں, پوزیشنیبل چیز لیتے ہیں, کٹھی پیمنٹ دیتے ہیں, اس کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو اچھا پروفٹ آپ گین کر سکتے ہیں. اس ٹائم جو میری نظر میں دیکھنے کو ہے وہ یہ ہے کہ روڈن انکلیو میں آپ کے پاس اچھا موقع ہے, بلو ورلڈ سٹی میں آپ کے پاس اچھا موقع ہے. یہ لو بجٹ کی سوسائٹیز ہیں اور یہاں سے آپ اچھا جو ہے یہاں سے نکال سکتے ہیں. اور اس ٹائم نووا سٹی اسلام آباد اگر دیکھا جائے تو سی پیک کا ان کا اپنا انٹرچینج ہے, اور چائنا اس ٹائم جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہوا ہوا ہے, سی پیک کے حوالے سے بھی ایکٹیو ہوا ہوا ہے. تو وہاں سے بھی ہو سکتا ہے بہت اچھی نیوزز آئیں, اور نووا سٹی بھی جو ہے وہ اچھے خاصے وہ پیک پکڑے. تو نووا سٹی کے حوالے سے بھی آپ کے پاس ایک اچھا موقع ہے, اس میں بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 3 ہاؤسنگ سوسائٹیز تھی جن میں آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کیش پہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آپ بیریا ٹاؤن میں لے لیں, آپ DHA میں لے لیں. یہ 2 سوسائٹیز ہیں, ڈیولپ سوسائٹیز ہیں, یہاں سے آپ اچھا گین کر سکتے ہیں. اگر آپ بھی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں, تو ڈاکٹر طلحہ جوئی کی ٹیم سے رابطہ کریں. انشاءاللہ ڈاکٹر طلحہ جوئی کی ٹیم آپ کی بھرپور کنسلٹنسی بھی کرے گی اور اچھے ریٹ پہ آپ کو اچھی چیز لے کے بھی دے گی. اگر آپ بھی ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر طلحہ جوئی کا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ نیچے دیے گئے بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایسی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے. اگر آپ کے پاس کوئی سجیشن ہے تو وہ آپ ضرور مجھے دے سکتے ہیں. آپ کو کسی چیز کی انفارمیشن چاہیے تو وہ آپ ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے کمنٹ پہ بھی انشاءاللہ آپ پہ ویڈیو بنائی جائے گی اور انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا.